نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہے، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سرچشمہ ہدایت ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پہ عمل کر کے امت کو دکھلانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ کام، یہ فریضہ پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تشریف لے گئے۔ قیامت کے دن کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اپنے متعلقین کے بارے میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ لیکن پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی شفاعت سے وہ لوگ حصہ پائیں گے، ان کی شفاعت کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے حقوق ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہے، آپ بارہا علماء سے، واعظین سے سنتے رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر مجھے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن میں امت کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، ایک لمبا سجدہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو عطا کیا جائے گا۔ جن کے بارے میں آپ شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں گنہگار لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرما دیں گے کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر پہنچا دوں گا۔ پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اپنا سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جن کے بارے میں آپ شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تعداد مقرر فرما دیں گے اور میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر پہنچا دوں گا۔ پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں عرض کروں گا، یا ربی ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اب جہنم کے اندر کوئی بندہ باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کو جن کو قرآن نے روکے رکھا ہے، قرآن نے جن کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، قرآن جن کے خلاف اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے حقوق کو ضائع کیا تھا،
وہ لوگ جہنم کے اندر رہ گئے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول فرمائیں گے اے میرے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کے حقوق کو انہوں نے دنیا کے اندر ضائع کر دیا تھا۔ اب قرآن کے کیا حقوق ہے؟ تو قرآن کا سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم سب کا قرآن کے اوپر ایمان ہے، لیکن ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کے بارے میں تفصیل پوچھی جائے تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن 30 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، یہ 29 یا 31 پارے نہیں ہیں، پورے کے پورے 30 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد میں کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اگر کوئی شخص وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر موجود تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کے اندر موجود تھا، وہی قرآن آج اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک حرف کے برابر، ایک نقطے کے برابر بھی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر تحریفیں ہو چکی ہے۔ ایک شخص چوراستے کے اوپر ایک ہاتھ کے اندر تورات کے 3 نسخے لے کر کھڑا ہو گیا کہ یہ وہ تورات ہے، یہ وہ نسخہ ہے جو آج سے 500 سال پہلے چھاپا گیا تھا، اور یہ وہ نسخہ ہے جو 200 سال پہلے چھاپا گیا تھا، یہ وہ نسخہ ہے جو آج ہی ان دنوں کے اندر چھاپا گیا ہے۔ لیکن ان تینوں نسخوں کے اندر زمین و آسمان کے برابر فرق ہے۔ اور دوسرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید لے کر کھڑا ہو گیا، یہ وہ قرآن ہے جو 500 سال پہلے چھاپا گیا تھا، اور یہ قرآن جو 200 سال پہلے چھاپا گیا، اور یہ قرآن جو کچھ ہی دنوں پہلے چھاپا گیا تھا۔ میں نے ان تینوں نسخوں کو خوب غور سے دیکھا اور پڑھا ہے، تینوں نسخوں کے اندر ایک نقطے کے برابر بھی فرق اور تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر ایک بال کے برابر بھی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی ہے، وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو قرآن کا ہم پر پہلا حق ہے قرآن کے اوپر ایمان لانا۔ قرآن کا اگلا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ تلاوت کتنی کی جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سال کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک 2 مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر کسی نے اس کے اندر کمی رکھ دی، 2 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل نہیں کیا ہے، تو اس نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا، قرآن کا حق اس کے ذمے باقی رہ گیا۔ القرآن حجۃ لک او علیک،
قرآن یا تو آپ کے خلاف حجت کا ذریعہ بنے گا، آپ کے خلاف نجات کا ذریعہ بنے گا، یا آپ کے خلاف پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اگر قرآن کا حق ادا کیا ہے تو قرآن نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر قرآن کے حق کو ضائع کیا ہے تو قرآن ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو قرآن کا دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ بخاری شریف کے اندر ایک محدث کا تذکرہ آتا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب ان محدث کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کی بہن رونے لگی۔ انہوں نے فرمایا لیما تبکی، آپ کیوں روتی ہے؟ ہمشیرہ نے کہا ابکی علیک، میں آپ کی وجہ سے روتی ہوں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان کنت باقیۃ فابکی علی نفسک، کہ مجھ پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی زندگی کے بارے میں فکر کر۔ فقد بقیت لہذا اليوم 60 سنۃ، کیونکہ میں اس دن کے لیے پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں۔ آج میرے رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آج میرے ہنسنے کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور اپنی بہن سے فرمایا کہ تو جس بھائی کے بارے میں افسوس کرتی ہے، جس بھائی کی موت کی وجہ سے تو روتی ہے، تیرے اس بھائی نے گھر کے اس کونے کے اندر، گھر کے اس کمرے کے اندر بیٹھ کر 6000 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور قرآن کا اگلا حق ہے قرآن کو یاد کرنا۔ پورے قرآن کریم کو یاد کرنا مستحب ہے، اور اتنا قرآن کریم یاد کرنا مسنون قرات کے مطابق قرآن کریم کو یاد کرنا یہ ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ نمازوں کے اندر جو مسنون قرات ہے اتنی صورتوں کا یاد کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم چند صورتوں کو یاد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کے حق کی تضییع ہے۔ ہمارے اوپر، ہمارے ذمے قرآن کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ مسنون قرات یاد کرنا جو نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کا حق ہے، یہ ہم پر ضروری اور واجب ہے۔ اور قرآن کا اگلا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، قرآن کو یاد کرنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب کا کام قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کو سمجھے بغیر قرآن پر عمل کرنا دشوار ہے، مشکل ہے۔ آج ہم دنیا کی ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں، موبائل کے اندر میسج آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں پڑھنا آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، کسی جاننے والے سے، کسی سمجھنے والے سے سمجھانے والے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کیا میسج بھیجا ہے، ہمارے پاس کیا پیغام بھیجا ہے، ہم اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ تو قرآن کا سمجھنا یہ قرآن کا حق ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور قرآن کا اگلا حق ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ ای بعمل بما فیہ یحفظہ البخاری، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر احکامات نازل کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔
اسی طرح قرآن کا اگلا حق ہے قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کا ادب و احترام کرنا، قرآن کو اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر رکھنا۔ اگر قرآن کو ہاتھ لگائے تو پاکی کی حالت میں قرآن کو چھوئے۔ قرآن کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان یأخذ المصحف فیقبلہ ویضع علی عینیہ ویقول ھذا منشور ربی ھذا منشور ربی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو اٹھاتے تھے تو بوسہ دیتے تھے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ تو ہم بھی اگرچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن کی محبت کا تقاضا ہے یہ کہ ہم قرآن کریم کو پاکی کی حالت میں اٹھائیں، قرآن کو کبھی اٹھا کر بوسہ دیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اپنے سر کے اوپر رکھیں اور زبان سے یہ الفاظ جاری کریں، دل کے اندر یہ سوچیں کہ یہ میرے رب کا نازل کیا ہوا کلام پاک ہے، یہ ہمارا نظام زندگی ہے، یہ ہمارا ضابطۂ حیات ہے، یہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے۔ اسی طرح قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو خریدیں، اپنے پڑھنے والے بچوں کے لیے قرآن کریم کو خریدیں تو اچھے جلد والا، اچھے عمدہ کاغذ والا، جس کے اندر صاف الفاظ لکھے ہوئے ہوں، جس کو ہم بآسانی پڑھ سکتے ہوں، ایسا قرآن کریم خریدیں۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کریم کا ایک نسخہ لے کر کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا القرآن کلہ، کہ یہ پورا کا پورا قرآن کریم ہے لکھا ہوا۔ فغضب عمر فضربہ بالدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اس کو کوڑا مارا اور فرمایا عظموا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تعظیم کرو، اللہ کی کتاب کی عزت کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نسخہ لے کر کے جس کے اندر حروف بھی صاف دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ایسا نسخہ لے کر کے آ گئے ہو۔ تو قرآن کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا کاغذ عمدہ ہو، حروف صاف شفاف نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تعظیم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جس رحل کے اوپر اور جس ٹپائی کے اوپر قرآن کریم رکھے جاتے ہیں، وہ ٹپائیاں اور وہ رحل عمدہ قسم کی ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر جوتے رکھنے کے لیے جو ریکس ہوتے ہیں وہ بڑے عمدہ قسم کے، اچھی کوالٹی کے بنائے جاتے ہیں، لیکن مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر قرآن کریم رکھنے کے لیے جو ٹپائیاں ہوتی ہے وہ ان جوتے رکھے ہوئے ریکس سے بھی، یہ جوتے رکھنے والے ریکس اس سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم رکھنے کے لیے اچھی ٹپائیوں کا، اچھی رحل کا بھی انتظام کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل قرآن کی تعظیم کریں، وہ علماء، وہ حفاظ، وہ شخصیات جو قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ ان کی تعظیم کرنا یہ حقیقت میں قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو، اہل علم حضرات کو اور حفاظ کو دنیا والوں کی تعظیم سے بے نیاز اور مستغنی کر دیا ہے۔ اگر دنیا والے ان کے پیروں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے، انہیں کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ رب کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔
اگر دنیا والے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، انہیں اس پر کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ رب کی مچھلیاں سمندروں کے اندر، چوٹیاں بلوں کے اندر اور چرند و پرند و جنگلات کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر دنیا والے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، انہیں اس پر کوئی رنج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس کے اندر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو قرآن کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل قرآن کی تعظیم کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ اسی طرح قرآن کا اگلا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ممکن ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کی تعلیم کو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ تو بزرگوں اور دوستوں، وہ شخصیات، وہ علماء اور وہ حفاظ جو اس کام کو نبھانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں ادا کر رہے ہیں، ہم ان کا دست و بازو بنیں، ہم ان کی مدد کریں، ان کی رائے میں رائے ملائیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ میں، اگر ہم ان کی حمایت کریں گے تو ہم بھی قرآن کریم کو نافذ کرنے کے لیے اپنا قرآن کریم کو حق ادا کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک بستی پر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ بستی کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں، اللہ کو جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان بستی کے اوپر زمین کو الٹ دو، عذاب کے اندر ان کو غرق کر دو۔ فرشتہ آ کر کے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر عرض کرتا ہے، اے اللہ، آپ نے جس بستی کو عذاب دینے کا ارادہ کیا ہے، اس بستی کے اندر، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کو یاد کر رہے تھے، قرآن کریم کو سمجھ رہے تھے، کیا پھر بھی اس بستی کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس بستی سے 40 سال تک عذاب کو مؤخر کر دو۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی یہ حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہمارے ذمے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.